عاجز تھے وہاں کاریگری کس نے دکھائی؟ یہ جو پرزے ہیں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ کہیں ملتے ہیں؟ تم کہتے ہو پیر چریٹ کر کے بیٹا نکالتا ہے، میں کہتا ہوں پرزے نہیں ملتے۔ ایک بال ٹوٹ جائے کوئی بال مل جائے گا؟ ایک انگلی کاٹ دو، ایک ناخن اتار دو، ایسا ناخن کوئی سول سرجن فزیشن جی بنا دے گا؟ بولو بھائی، اسی کا کام۔ یہ پرزے بھی وہاں ملتے۔ ابو جہل سے جھگڑا کیا تھا؟ دو آنکھیں تھی، ناک بڑا تھا، قد بڑا تھا، بڑا دین دور، ایک بڑا کتا تھا، مگر جھگڑا یہی تھا کہ عقیدہ خراب تھا۔ کہو کیا تھا؟ یہ ہندو کیا ہے؟ دو آنکھیں ہیں، ان کے کان ہیں، لالا چوہر مل، ہاں جی، لالا فلانا رام، لیلا رام۔ یہ رام تب ہے کہ اس کا عقیدہ غلط ہے۔ کہو زور سے، کہو اس کا۔ اللہ ہم سب کا عقیدہ صحیح عطا فرمائے۔ آج یہ حدیث سن لو، حضور فرماتے میں شفاعت اس کی کروں گا جو شرک نہیں کرے۔ خدا کی قسم غلط کہوں خدا میرا منہ کالا کر۔ فرمایا نبی پاک نے، فرمایا میں وہ نائلۃ انشاءاللہ لمن لا یشرک باللہ، میں مصطفیٰ اس کی سفارش کروں گا جو خدا کے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین، پیغمبر یہ آپ کو وارا نہیں کھاتا، آپ کو جائز نہیں ہے، یہ زیبا ہی نہیں کیا مشرکین کے لیے میری دربار میں معافی مانگو، ولو کان اولی قربا، تیرے رشتہ دار کیوں نہ ہوں تجھے معافی مانگنے کی اجازت بھی نہیں۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ خدا کی قسم جو میرے بھائی بیان کر رہے تھے ماشاءاللہ پر، حدیث انشاءاللہ پر، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے، بالکل صحیح حدیث، ایک شخص نے حضور کے سامنے فرمایا ماشاءاللہ وما شاء محمد، سارے پڑھو ماشاءاللہ وما شاء۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضرت جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔ میری طرف دیکھیں، میرے محبوب کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں مبارک شیر کی طرح چمکنے لگی۔ فرمایا جعلتنی للہ ندا، مجھے خدا کا شریک بنا دیا، اجعلتنی للہ ندا مجھے۔ اور حضور فرماتے من کذب علی متعمدا فقد بوا مقعده فی النار، جو مولوی میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے اس مولوی کو کہو جہنم میں جگہ تلاش کر گیا۔ یہ سٹیج محمدی ہے۔ یہاں تو بیچارے جو صابن بیچتے تھے وہ خطیب پاکستان بن گئے، یہ بدقسمتی۔ میں وہاں خطیب رہا ہوں 2.5 سال، جہاں یہ پیدا ہوا مجھے وہاں بہت فائدہ ہوا۔ یہ وہاں ریڑھی پہ صابن بیچتا تھا، اور یہاں اللہ ان کو ہدایت دے، آمین کا۔ خدا تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق بخشے۔ یہ مجھے حضور نے سکھایا کہ پتھر بھی برس رہے ہوں تو اللہ مہد قومی کہنا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا کرنا۔ بھائی ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم غلط ہیں۔ بھائی حضور کو صحابی کہتے تھے، مجھے وہابی کہتے ہیں، میں تمہارے دماغ کی خرابی کہتا ہوں، اس میں کیا بات ہے؟ ہمارے مفتی محمود فرماتے تھے تم میرے پیروں کو نہیں مانتے، تم میرے وہابی، میں تمہارے کاما والی سرکار نہیں مانتا، میں تمہارا وہابی، تم میرے وہابی، میں تمہارا وہابی۔ تم بھی تو حسین احمد کو نہیں مانتے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اولیاء اللہ علماء سے محبت عطا کرے۔ یا ایھا المدثر قم اوہو، بس مائی لیکچر اونلی 10 منٹ، باقی ہیں منٹ 10، پھر میری تقریر بس 10 منٹ موتی لے لو۔ میں کہتا ہوں خوش رہو، خدا کرے موت بھی ہنستے ہوئے، خدا میرے رشید آباد کو آباد کرے۔ دیکھو بھی دعا کر رہا ہوں، یا اللہ ان کو شرک سے آزاد کر، یا اللہ ناشاد کو شاد کر، ان کے ہر گھر کو کتاب و سنت سے، مصطفیٰ کی محبت و درود سے، ذکر سے آباد کر۔ کہتے ہیں دین پوری درود نہیں پڑھتا، صحابہ کرام درود یوں پڑھتے تھے جس طرح تم پڑھتے ہو۔ اللہ ہمیں حضور والا درود عطا فرمائے، اور جب نبی کا نام سنو تو درود پڑھو۔ کہو جب پیغمبر کا، تم تو ایسے اب حضور کا لاکھ دفعہ نام لوں گا، یہ چپ رک، جب تقریر ختم ہوگی پھر یہ شروع ہو جائے۔ صحابہ کرام ایسے کرتے تھے، اور یہ تمہارا عقیدہ اپنا برباد ہو رہا ہے۔ پہلے کہتے ہو حضور موجود تھے، اب کہتے ہو آ گئے شان والے، آ گئے راج والے، معراج اب آ گئے۔ ایسا نہ کیا کرو۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح ہدایت عطا فرمائے۔ خدا کی قسم حضور پر جب آیت اتری ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، صحابہ نے کہا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، نصلی، ہم درود کیسے پڑھیں؟ حضور نے وہی درود سکھائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، اللہم بارک، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ کہو جو اگر کوئی نماز میں پڑھے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب، اور پھر تحیات میں پڑھ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ہو گئی؟ جاگ رہے ہو؟ میں ایک بڑا پیارا جملہ